کیفیت یہ ہے، لیکن دل کی بات یہ ہے کہ جو رشتہ باپ اور ماں کا ہے وہ ایک ہی رشتہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے بڑا بنے. میں بالکل نہیں چاہتا مجھ سے کوئی بھی بڑا بنے، میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے بہت بڑا بنے، جو میں آج بناؤں اس سے 10 گنا بڑا بنے. تو بچوں کا یہ رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ یہ چاہتے ہیں تو بچے ابھی بہت سمجھدار ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. جو میں نے ان کی باتیں سنی، ہم بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کو ان کی فیسز دیتے ہیں، ان کو مدرسے میں چھوڑتے ہیں، ان کی گھر میں لائٹس دیتے ہیں تاکہ پڑھ سکیں، ان کو بکس دیتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، اچھا کھانا مانا دیتے ہیں کہ اچھی صحت بنے. اور اتنا کچھ دینے کے بعد ہم اپنے بچوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیک انسان بنے، ایک اچھے انسان بنے، سماج میں نام کریں، دیش کا نام کریں. اور جب وہ اپنا نام دیش میں کریں گے تو خاندان کا نام تو ہو ہی جاتا ہے. اس لیے یہی باتیں میں آج اتنی اچھی پوتر جگہ پہ کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں، کوئی علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیں، کوئی ہمارے ریسپیکٹڈ آنریبل پروفیسر صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے بیچ میں کیا باتیں کروں. لیکن جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے اتنا میں نے کہنے کی کوشش کی. لیکن میں ایک چیز کو اہمیت ضرور دیتا ہوں، جو کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی کہہ رکھا ہے کہ بھیا پڑھو لکھو اچھی بات ہے، لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ ایک اچھے انسان بنو. پڑھنا لکھنا بھی بہت ضروری ہے، پر اس سے بھی زیادہ جو بڑی بات ہے وہ ہے ایک اچھا انسان بننا. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو ابھی یہ 5 بچے کہہ کے گئے ہیں، جس میں وہ سب خوبیاں ہوں، وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. اور اگر میرے میں اس میں ایک ہی خوبی ہے تو میں خوش قسمت ہوں. میں سمجھتا ہوں مجھے بہت کچھ مل گیا اور میں نے بہت کچھ پا لیا. آج کی اس میٹنگ میں مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں آج یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں. جو آج میری 68 ایئرز کی ایج ہے، جو میں نے کئی باتیں نہیں سنی تھی، نئی باتیں سیکھی تھی، وہ آج یہاں سے میں سیکھ کے جا رہا ہوں. میں یہی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ آپ کا یہ MMERCC جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے خوبصورت کام کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیزوں سے، اچھی خوبصورت چیزوں سے نوازے، اور آپ کے بچے، آپ کی اولادیں ہمیشہ خوش رہیں، تندرست رہیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، آسمان تک اپنے آسمان کو چھوئیں اور نیک اور خوبصورت کام کریں. یہی میں آج اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں. اور میں آپ لوگوں سے یہ معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ مجھے کچھ پروگرام میں جانا ہے، نہیں تو میرا اتنے اچھے لوگوں کے بیچ میں سے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن مجبور ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پروگرام کا پہلا حصہ الحمدللہ ختم ہوا. میں دوسرا پرانے طالب علم نے اس کے لیے ایک ترانہ لکھا تھا، اس ترانہ کے کچھ اشعار پیش کرنے کے لیے میں نگد فیضی روکا ہے ان سے تو نے
اس دور میڈیا میں تیرا قدم مبارک، ہم دوش دور حاضر یہ کام ہے تمہارا، اے مرکز المعارف بے مثل ایک ادارہ، اس دور میں مماثل کوئی کہاں تمہارا، تعلیم ہو کہ حرفت، تبلیغ یا صحافت، تعلیم ہو کہ حرفت، تبلیغ یا صحافت، امت کے نوجوان کو ہر موڑ پہ اتارا، اے مرکز المعارف بے مثل ایک ادارہ، اس دور میں مماثل کوئی کہاں تمہارا، افکار قوم و ملت پہنچے نہ تھے جہاں تک، افکار قوم و ملت پہنچے نہ تھے جہاں تک، ہے بدر دین کا وہاں پہ روشن تو ایک مینارہ، اے مرکز المعارف بے مثل ایک ادارہ، اس دور میں مماثل کوئی کہاں تمہارا، رہتا ابد یہ جاری اجمل پہ فضل باری، رہتا ابد یہ جاری اجمل پہ فضل باری، کہ لگا ہے جن کے خون کا تیرے بام و در میں گارا، اے مرکز المعارف بے مثل ایک ادارہ، اس دور میں مماثل کوئی کہاں تمہارا، باطل کے سارے پرچم ہم ہوں گے تیرے آگے، باطل کے سارے پرچم ہم ہوں گے تیرے آگے، حق کا علم سما پر لہرائے گا تمہارا، اے مرکز المعارف بے مثل ایک ادارہ، اس دور میں مماثل کوئی کہاں تمہارا، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Honorable President of today's program, respected guests, dear all. Today, on this auspicious program, it is my pleasure to have a talk on the topic of equality and justice in Islam. Dear audience, the first and foremost teaching of the Quran about equality is that all human beings are descended from one father and mother. Thus, they are equal on the basis of humanity. The glorious Quran says in Surah Hujarat, chapter number 49, ayah number 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. O mankind, we have created you from a male and a female, and made you into races and tribes so that you may identify one another.
Surely the noblest of you in the sight of Allah is one who is most pious, and surely Allah is all knowing, all aware. Surah Hujurat, chapter number 49, ayah number 13. In this ayah, the glorious Quran very explicitly declared that the differences of races, tribes, castes, and the places are of no value or importance. And these differences are only for the sake of identification. One cannot be considered the higher and superior on the ground of race, tribe, and nationality. Thus, Islam aimed at leveling the differences and discriminations of nations, tribes, and races. The second rule which the Quran proclaimed in this ayah is that the cause of nobility is only piety. Thus, Islam uprooted the racial pride and ego of so-called higher classes. Dear audience, the fundamental principle of equality was more elucidated in hadith by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam reported to have said, "Kullukum min bani Adam, wa Adamu min turab, la fazla li Arabiyyin ala ajami, wa la li ajamiyyin ala Arabi, wa la li abyaz ala aswad, wa la li aswad ala abyaz illa bit taqwa." All of you are descended from Adam, and Adam was created from soul. There is no superiority for an Arab over a non-Arab, neither for a non-Arab over an Arab, nor for a black over a white, nor for a white over a black, but on the basis of piety and righteousness. Quran eradicated the racial pride so emphatically, and Islam asserted Muslims to consider the other communities, other brother, like yourselves. It is the fundamental principle of tolerance to consider the other communities like yourselves, since then only you can behave with them justly. If you consider them humiliated, abject, and lowly, then it is impossible to have a justice towards them. Therefore, Islam asked the Muslim to maintain the justice with everyone, either he is Muslim or non-Muslim. The glorious Quran says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 42, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. But if you judge, then judge between them with justice. Surely Allah loves those who do justice. Surah Maida, chapter number 5, verse number 42. Justice is to be maintained, even if it goes against yourself. The glorious Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 135. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. O human being, all of you are descended from Adam. The Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 135. In this ayah, Allah Almighty says, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Dear audience, at last, Islam is the torch bearer of equality and justice. It laid the foundation of democracy and freedom when the world was unaware of the spirit of equality and justice. And this concept of Islam saved the human being from disaster and paved the way of democracy. Therefore, we should pray Allah Almighty that He give us tawfiq to fulfill His own commandments so that we may succeed in this world as well as hereafter. Here I conclude my speech. Wa akhiru da'wan and alhamdulillahi rabbil alameen. माशाल्लाह, ये थे मौलाना महतरम नाजिर अनवर साहब। सामीन, हमारे सामने इस तरह का एक और तकरीर का प्रोग्राम था, लेकिन हम उसको नहीं पेश कर रहे हैं। ये मौलाना मुफ्ती सफ़वान साहब को पेश करना था यूनिटी एंड इस्लाम के ऊपर। इसको हम स्किप कर रहे हैं टाइम को, कुछ टाइम बचाने के लिए। मैं माजरत ख़्वाह हूँ मुफ्ती सफ़वान साहब से कि आपके तकरीर हम पेश नहीं करवा पा रहे हैं। छोटा सा आइटम MMERC के तलबा की तरफ से
ایک ہمارے لیے بہت اسپیشل اچیور ہے اس سال. آپ لوگوں کو بھی لگا کہ ہم نے ان کو پیش کیوں کیا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ ہم سب لوگوں کی کوشش اور ان کی کوشش، ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت انہوں نے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. خاص طور پر اس کامیابی کو آپ حضرات کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے. سیلف انٹروڈکشن اینڈ فیڈ بیک کے لیے مولانا شان عالم قاسمی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً آپ اپنی بات سامعین کے سامنے رکھیں. Dignitaries on the stage, respected teachers, and dear all. It is a great honor for me to be a part of this program. I want to take this golden opportunity to shed some light on my personal life. My name is Shan Alam. I am from Amroha, UP. By the grace of Allah Almighty, I am Hafiz, Alim, and Mufti, and I did my courses from Darul Uloom Waqf Deoband. It was my cherished dream to equip myself with English language. To satisfy my wish, I went through a tough entrance test for this very institution. By the grace of Allah Almighty, I was selected for 2 years diploma course in English language and literature. Thus, my dream became true. Dear audience, it will not be hyperbolic to say that when I joined Markazul Marif, I was unaware of English language, and for your great surprise, even I was not familiar with the alphabet of this global language. Experienced teachers who encouraged me a lot to come out successfully from this whirlpool of new language. I can never forget their sincere efforts in building up my confidence. At last, I thank all my teachers from the